السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ بلد، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ مکی صورت ہے یہ، اور اس صورت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر دیا تھا۔ یہ جو بلد ہے نا، اس سے مراد مکہ شہر ہے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ نہیں سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ میں نہیں قسم کھاتا، بلکہ نہیں مطلب تمہارے ذہن میں باتیں چل رہی ہیں نا، ویسا نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مشرکین کے جو عقائد تھے نا اور خیالات تھے ان کے، تو ان کی نفی کی گئی یہاں پر، اور پھر قسم کھائی گئی ہے اس شہر کی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یعنی ہم جو انسان ہیں نا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، ہاں مگر اللہ اپنی مخلوق کی چاہے جس کی چاہے قسم کھا لے۔ تو مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر۔ اس سے اس شہر کی عظمت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی، مقدس بنایا، عزت والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رہائش بھی یہیں پر ہوئی تھی، اسی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے، اور پھر کعبہ بھی ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، اور تو حلال ہے اس شہر میں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کی تھی نا، اور پلان بنا لیا تھا کہ اس شہر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائیں گے، اس شہر میں آپ کو قتل کریں گے۔ حالانکہ اس جگہ پر خون خرابہ کافروں میں بھی ناجائز تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نا یہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ یہ اس کو اپنے لیے جائز انہوں نے قرار دے دیا تھا۔ تو مطلب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اس میں حلال کر دیا تھا۔ دوسرا معنی جو زیادہ تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی دے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے وقت کے لیے اس شہر میں جنگ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو فتح مکہ کے وقت یہ اجازت دے دی گئی تھی، ادروائز یہاں پر جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کی گری ہوئی چیز پڑی ہو تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، ہاں مگر اگر یہ کہ اعلان کرنے کا یا اس کے وارث تک اس کو پہنچانا ہو تب اٹھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں لڑائی حلال کر دی تھی۔ تو اب سمجھ آیا نا آپ کو، اس کے دو معنی ہیں، ووالد وما ولد، اور باپ کی، اور قسم ہے اس کو جس نے اس کو جنا۔ اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں۔ علماء نے ایک یہ دی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کی قسم کھائی گئی ہے کہ باپ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام تھے اور ان کی اولاد آگے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر آباد کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نا، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وما ولد، کیسا ہی پیارا ان کا بیٹا پھر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے یہ، کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے آگے اولاد میں سے آتے ہیں نا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں۔ کبد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جگر کو، تو جگر میں بھی اگر کوئی سوزش آ جائے یا کوئی سویلنگ سی آ جائے تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ۔ تو کبد کا معنی سخت محنت، سخت مشکل، انٹینس سٹرگل کے لیے آتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ انٹینس سٹرگل۔ اور کب سے ہے وہ سٹرگل میں؟ ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تب بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ پھر دنیا میں آنے کا راستہ مشکل ہے، یہ بھی ایک سٹرگل ہے نا۔ پھر دنیا میں آ کر چھوٹا سا ہے تو نہ اپنا درد بیان کر سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، روتا ہے، جدھر پڑا ہے تو وہیں پیشاب پخانہ۔
دودھ پینے میں اسٹرگل، پھر دانت نکالنے، پھر بولنا، یہ بھی سب اسٹرگل ہے نا۔ پھر بعض بچے تو اتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ماں بات کیوں نہیں سمجھ رہی۔ چھوٹے بچے جب بولنے کی ایج کے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ماں بات میری کیوں نہیں سمجھ رہی۔ پھر اسکول جانے کی اسٹرگل، پھر جوں بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے مشکلات اسٹرگل بڑھتی چلی جاتی ہیں، جاب کی اسٹرگل، پھر اس کے بعد کی اسٹرگل، پھر بڑھاپا، پھر 50 کے بعد تو ویسے ہی اٹھنے بیٹھنے میں بھی اسٹرگل ہی نظر آتی ہے۔ تو ایسے چیلنجز کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی مسلسل مشقت میں ہے۔ پھر موت، اور موت کے بعد تو اور بھی مشکلات ہیں، حساب کتاب، پل صراط، پھر جنت میں جب چلا جائے گا نا تبھی یہ مشکل ختم ہوگی اس کی، اور ہر کوئی قبض میں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں ہی صرف مشکل میں ہوں، دوسرے کی زندگی بڑی اچھی ہے، نہیں، ہر کوئی قبض میں ہے، ہر ایک کی اسٹرگل ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے پریزیڈنٹ ہے، چاہے کوئی بڑے عہدے پر ہے، جن کے خلاف کوئی نہ کوئی روزانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جن کی جان کو بھی ہرکت خطرہ رہتا ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ مشقت کب ختم ہو گئی۔ یہ نہیں ختم ہونے والی جب تک انسان جنت تک نہ پہنچ جائے، جب تک انسان ایکسیپٹ نہیں کر لیتا نا اس بات کو، تب تک مایوس ہی رہتا ہے، پھر کہ انتظار میں ہی رہتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، یہ کب ختم ہوگا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی قادر نہیں اس پر، یعنی اس پر کوئی چیک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، اپنی حقیقت کو بھولا ہوا ہے، اپنی پیدائش کو تو بھول جاتا ہے نا انسان، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے کھاؤں پیوں، جو میرا مال ہے جیسے چاہے اسپینڈ کروں، جو چاہے خرچ کروں، کوئی روک ٹوک مجھے نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جیسے بچے بھی ٹین ایجرز کو جب پہنچ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کوئی مجھے کچھ کہہ کر تو دکھائے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، باتیں کیسی کرتا ہے انسان، کہتا ہے میں نے اپنے مال کو ہلاک کیا ڈھیروں۔ کیا کہتا ہے؟ اہلکت، میں نے، تا کے اوپر جو پیش آیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے میں نے بہت خرچ کیا، بہت اڑایا، میں نے اپنا مال ڈھیر اڑایا۔ یہ اس لیے کہتا ہے نا کہ وہ سوچتا ہے میرا مال ہے، جیسے چاہے خرچ کروں، میں نے کمایا ہے، جہاں دل چاہے گا اڑاؤں گا۔ حالانکہ جو مال اس کے پاس ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا ویسے خرچ کرنا تھا، مگر خرچ کر کے یہ پھر لوگوں میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ واہ کریں کہ اتنے کا میں نے یہ گھر خریدا ہے، اتنے کا تو میں ایک دن کا سوٹ پہن لیتی ہوں، پھر اس کو دوبارہ نہیں پہنتی، اس ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی ہوں تاکہ لوگ واہ کریں۔ کہا گیا اس آیت میں یقولو، مطلب مجلسوں میں اس کو بیان کرتا ہے، حالانکہ حالت کیا ہے انسان کی، ہل نہیں سکے گا انسان حشر کے میدان سے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ میں نے مال کہاں خرچ کیا۔ جب یہ بات بھول جاتی ہے نا تب وہ اپنے مال کو اڑاتا ہے اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی لگی بھی ہے تو دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے لیے خریدی ہے، بتانا تبھی ہوتا ہے نا جب دوسروں میں اپنی واہ چاہیے ہوتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَرَهُ أَحَدٌ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی نے دیکھا نہیں اس کو کہ تم کیا کر رہے ہو، مال اڑا کر ایسے بے فکر ہو کر، کیا تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ غافل ہے کیا کہ کہاں اس نے یہ پیسہ اڑایا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کمانے پر بھی چیک ہے اور خرچ کرنے پر بھی چیک ہے، اس کا سوال بھی ہونا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، پوچھے گا وہ اس بارے میں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس نے تمہیں نہیں دیکھا جس نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، جس کی آنکھیں نہ ہونا تو سمجھ لیں دنیا میں آیا ہی نہیں، برابر ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ اس نے کلرز دیکھے، نہ چہرے دیکھے، پتہ ہی نہیں اسے کہ دنیا میں کیا ہے۔ تو انسان کی جہالت اور غفلت بتائی گئی یہاں کہ جس نے تمہیں دیکھنے والا بنایا کیا وہ خود نہیں دیکھتا ہوگا تمہیں؟ یہ آنکھ سبحان اللہ کیا چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کس طرح کی یہ ہر کلرز کو دیکھ لیتی ہے، کس طرح کی ڈسٹنس کو یہ دیکھتی ہے، کس طرح جج کرتی ہے، یہ ہر قسم کا سائز دیکھ سکتی ہے۔ یہ پھر دیکھ کر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ چیز سخت ہے، سافٹ ہے، سالڈ ہے، کیا ہے، آنکھ سے دیکھ کر ہی دماغ پھر پروسیس کرتا ہے۔ تو یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان دی جو بولتی ہے، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے نا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں گویائی رکھ دی۔
آپ بھی کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیں کسی جانور کا، پھر اس کو بلوا لیں۔ اب جانوروں کی بھی دیکھیں زبان ہے مگر بول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان عطا کی ہے اور وہ فہم عطا کیا ہے جسے بات سمجھ آئے، وشفتین، اور 2 ہونٹ دیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ الفاظ جو بنتے ہیں ان ہونٹوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ کبھی شیشے میں کھڑے ہو کر بول کر دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہر الفاظ کے لیے ہونٹ ہلتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے، کبھی گولیائی کی طرف۔ ہر ساؤنڈ کے لیے ہمیں یہ ہونٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور راہ دکھائی 2 راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل، صحیح غلط، نیکی اور بدی، ان کے راستے دکھا دیے، فطرت میں ڈال دیے انسان کے۔ اسی وجہ سے نا کسی نے اگر کوئی دین نہ بھی پڑھا ہو، کبھی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ چوری بری بات ہے، بے ایمانی بری بات ہے، کسی کی ہیلپ کرنا نیکی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، پروگرامڈ ہیں انسان کے اندر۔ وہ پہچان سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس ہرگز نہیں وہ گزرا پہاڑ کی گھاٹی میں۔ اقتحامہ جو کہتے ہیں نا، وہ بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں پڑ جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو ہرگز نہیں وہ گزرا عقبہ سے۔ عقبہ جو ہے نا وہ کلف کو کہتے ہیں، مطلب ایسا راستہ پہاڑوں میں جو بلندی کی طرف لے کر جائے۔ اور پتہ ہے نا بلندی کی طرف جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، سانس بھی اس میں چڑھتا ہے، محنت بھی لگتی ہے۔ تو کہا گیا ہرگز نہیں وہ داخل ہوا اس عقبہ میں۔ کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عقبہ؟ دوسری آیت میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا چیز بتائے تجھے کیا ہے وہ گھاٹی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ اب انسان کو مشکل لگتا ہے نا گھاٹی کی طرف چڑھنا، ویسے تو شاید کر بھی لے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کرنا ہو تب تو بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ اور یہاں پر وہی مراد ہے کہ جب بے لوث ہو کر صرف اللہ کی خاطر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام انسان کے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے، جیسے پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا۔ اور وہ نہیں چڑھنا چاہتا اس میں، حالانکہ اس میں داخل ہونے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ اس میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کرانا۔ کیا مطلب؟ اس وقت غلامی تھی نا، تو ایک غلام کو آزاد کرا دو۔ اس کا اتنا اجر ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرانے کا کہ ہر ایک باڈی پارٹ کو جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ انسینٹیوز اس کو دیے ہیں اسلام نے، غلام آزاد کرانے کو۔ اور حضرت عمر کے دور میں نا کوئی غلامی نہیں رہ گئی تھی پھر اسی وجہ سے، یعنی اکثر غلام آزاد ہو چکے تھے۔ آج غلامی نہیں ہے، مگر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیدی ہے جو بے گناہ ہے، جیل میں پڑا ہوا سڑ رہا ہے، اسے آزادی دلانا وہ بھی گردن آزاد کرانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو قرض سے نجات دلانا، یہ بھی گردن آزاد کرانا ہے۔ اس زمانے میں نا غلام بہت پیسہ ہوا طبقہ ہوا کرتا تھا۔ گردن آزاد کرانا مطلب مالک کے ہاتھ میں اس کی گردن ہوتی تھی، وہ چاہے تو اس کو سونے دے، چاہے تو اس کو اٹھ کر کام کروائے، چاہے تو اس کو بٹھائی، جیسے چاہے اس کو رکھے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایسے دن میں جو بھوک والا ہے۔ کھانا کھلانا نا یہ بھی ایک گھاٹی ہے، ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بھی، کیونکہ انسان اکثر کھانا کہاں کھلاتا ہے؟ جہاں پر لوگ دیکھتے ہوں، مہمان نوازی کرنی ہو، یا کسی نے بلایا ہو کھانے پر، تو اب کیا کریں، ہم نے بھی بلانا ہے واپس، تو یہاں پر انسان کھانا کھلاتا ہے۔ مگر جہاں اس کو کچھ نہیں ملنا نا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں، تب کتنا شوق ہوتا ہے اس کو کھانا کھلانے کا۔ اور یہاں پر بتایا گیا ذی مسغبہ، بھوک والے دن، یعنی جہاں کھانے کی کمی ہو، قحط کا عالم ہو، یا کھانا اتنا مہنگا ہو کہ لوگ نہیں خرید سکتے، اس وقت کھانا کھلانا لوگوں کو، یہ ہے عقبہ۔ بھوک کا عذاب بھی نا اللہ معاف کرے بہت سخت ہوتا ہے۔ ہم کہیں پارٹی رکھ لیں یا ریسٹورنٹ چلے جائیں نا، تو کم از کم $100 سے کم کا بل نہیں آتا، اور یہ $100 اگر ہم کسی کو دے دیں جس کا پورا منتھ کا راشن آ جائے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ پارٹی پر خرچ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن کوئی مجبور اگر مانگے تو اس کو $100 دینا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کسی کا پیٹ بھرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اپنے ذہن میں ایسے ہی نا اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہوں گے۔ 400، 500، 1000، 5000،
حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر 9 میں سے 1 بندہ رات کو بھوکا بستر پر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ روزانہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کبھی گاربیج میں کھانا گراتے وقت ہم نہیں سوچتے کہ اس وقت بھی بھوک سے کوئی مر رہا ہوگا، کوئی بالکل اپنی آخری سانسوں پر ہے، صرف اسے ایکنے والا چاہیے۔ او اطعام، آیا یہ نہیں کہ 1-2 دفعہ کھانا کھلانا، بلکہ کھانا کھلاتے رہنا۔